نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم. ہم مسلمان جب وہاں پہنچے تو دشمن کا خوف ان پر طاری ہو گیا، اور دشمن کے خوف کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بدر کے مقام پر جہاں پر کنواں تھا اور وہ زمین جو نرم تھی اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا. اب پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں. کچھ رات کو سوئے تو ان پر غسل فرض ہو گیا، اب غسل کے لیے پانی نہیں، تو بڑے پریشان ہوئے. تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر تم حق پر ہوتے تو یہ بتاؤ کہ اب تم نمازیں کیسے پڑھو گے، یہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں اور غسل کے لیے بھی پانی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کیا کہ رات کو بارش ہوئی، اور وہ جو بارش ہوئی، مسلمان جس زمین پر تھے وہ ریتیلی زمین تھی، تو بارش سے مٹی جم گئی، مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے. مسلمانوں نے فوراً گڑھے کھودنے شروع کیے اور ان بارش کے پانی کو گڑھوں میں جمع کر لیا. اس سے انہوں نے وضو بھی کیا اور غسل بھی کیا. اور کافر چونکہ وہ نرم زمین پر تھے، جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گئی اور ان کے لیے وہاں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا. اور جہاں تک خوف کا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ یہ کرم کیا کہ مسلمانوں پر اونگ کو مسلط کر دیا گیا. اونگ، اور میدان جنگ میں ہلکی سی اونگ کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. جب اونگ آئی تو یہ چند لمحات کے لیے اونگ آئی. مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ چلتے چلتے انہیں اونگ آنے لگی، ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس اونگ نے ان پر اتنا اطمینان کو نازل کر دیا کہ کافروں کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا اور ان کی تھکن بھی دور ہو گئی اور یہ مکمل تازہ دم ہو گئے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب تم پر اللہ تعالی نے سکون دینے والی اونگ کو مسلط فرما دیا، اونگ کو نازل فرمایا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پلیدی تم سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے، یعنی تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ بارش اس لیے نازل ہوئی اور یہ اونگ اس لیے نازل ہوئی تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور بارش کی برکت سے مٹی جم جائے اور تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے وحی فرمائی فرشتوں کی طرف، جن فرشتوں کو غزوہ بدر میں بھیجا گیا، ان سے فرمایا گیا انی معکم، اے فرشتوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور انہیں حوصلہ دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب کو داخل کر دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق، پس تم ان کی گردنوں پر تلوار کی ضرب مارو، فرشتوں سے فرمایا گیا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کافروں کی ہر جوڑ پر کوڑوں سے ضرب لگاؤ. تو کافروں کی جو لاشیں پائی گئیں ان کے جوڑوں پر آگ کے کوڑے لگنے کے نشانات موجود تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو بڑھاتے اور تلوار اس کی گردن کے قریب پہنچتی تو اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس کی گردن کو اڑائے خود بخود ہم دیکھتے کہ گردن الگ ہو جاتی.
یہ حضور نے فرمایا آسمانی مدد تھی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یہ کافر. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، کہ ان کافروں سے فرمایا گیا اے کافروں چکھو اس عذاب کو، یہ تو دنیا کی تکالیف ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب مسلمانوں کے اصول بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب بھی تمہارا مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، مقابلہ بہادری سے کرنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس دن یعنی جنگ کی حالت میں فرار اختیار کرے، پیٹھ دے کر بھاگ جائے، اس کے لیے اللہ کا غضب ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنی بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو میدان جنگ سے دشمن کے مقابلے کے وقت مسلمانوں کا بھاگ جانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے درمیان میں فرمایا گیا الا متحرفا لقتال، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر مسلمان میدان جنگ سے بھاگے تو اس کے لیے جائز ہے. ایک تو فرمایا الا متحرفا لقتال، کوئی جنگی چال ہو، جنگی چال کے طور پر کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ پیچھے ہٹے، اور کافر جب بے خوف ہو جائیں تو دوبارہ حملہ کر دے. تو اب بھاگنا جو ہے یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں بلکہ کافروں کو چال میں لینے کے لیے بھاگنا ہے، تو یہ جائز ہے. او متحیزا الی فئۃ، یہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے ہماری تعداد بہت کم ہے اور ہم سب شہید ہو جائیں گے تو شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، پھر ہمارے پیچھے جو لشکر ہے اس کی تعداد بھی بہت کم ہے، انہیں بھی کافی شہید کر دیں گے. تو وہ پیچھے بھاگے اور بھاگ کر اپنے اس لشکر سے مل جائے اور دونوں لشکر مل کر پھر حملہ کریں، تو اس طرح کافروں کا مقابلہ آسانی سے ہو سکتا ہو. تو اب بھاگنا میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنے لشکر سے مل کر پھر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. او متحیزا الی فئۃ، یا کسی لشکر سے ملنے کے لیے ہو تو پھر بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کو لیا اور یہ مٹی آپ نے ان کافروں کے اوپر پھینکی. اس مٹی کا پھینکنا تھا کہ کافروں پر روب و دبدبہ طاری ہو گیا، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس مٹی کا بھی ذکر کیا اور جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا اس کا بھی ذکر فرمایا اور بڑی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم نے ان کافروں کو قتل نہ کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ، اور اے محبوب آپ نے کنکریاں اور خاک کو لے کر نہ پھینکا، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے اسے پھینکا. تو مفسرین فرماتے ہیں
کہ اس کی کیا معنی ہے کہ جب آپ نے مٹی پھینکی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے آپ نے نہ پھینکا، اللہ نے پھینکا. تو اس سے مراد یہ فرمایا گیا کہ پھینکنا تو آپ کا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور تھا، اور کافروں پر و دبدبہ اللہ نے نازل فرما دیا، کیونکہ نبی کا جو فعل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی مومنوں کو اچھی آزمائش کے ذریعے آزمائے، اس کا امتحان ہو مومنوں کا. اور جو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اس واقعے میں یہ بھی نصیحت ہے، بے شک اللہ تعالی کافروں کے فریب کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے مسلمانوں تم فتح طلب کر رہے تھے تو تمہیں فتح مل گئی. اس کے ایک معنی تو یہ ہے. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ تم فیصلہ طلب کر رہے تھے، فیصلہ تمہیں مل گیا، فیصلہ آ گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کفار ہیں، کہ کفاروں نے جب یہ غزوہ بدر کے موقع پر لشکر لے کر ابو جہل نکلا تو یہ خانہ کعبہ پر گیا، اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے، اور اگر حضور حق پر ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے. تو اس وقت تمام کافروں نے اس کی یہ بات سنی تھی، تو فرمایا کہ اے کافروں، تم نے فیصلہ طلب کیا تھا، اب فیصلہ آ گیا، اب تمہیں اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ حضور ہی حق پر ہیں اور اسلام ہی سچا دین ہے. وَإِن تَنْتَهُ، اور اگر تم باز آ گئے اور توبہ کر لی، ایمان لے آئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، نعود، تو ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا لشکر، تمہارا مال اسباب تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثرت سے ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے.